الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ہم نے اس آیت مجیدہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 کی ہم جو اور 78 کی جو ہم تفسیر کر رہے تھے، اس میں علماء بنی اسرائیل، فقہاء بنی اسرائیل کی جو سرزنش اور ہمارے جو اس زمانے کے علماء کی فقہاء کی سرزنش تھی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ ہم نے بیان کی تھی. لیکن آج جو ہم بیان کر رہے ہیں اسی کا جواب ہے، یعنی تقلید کا وجوب. تقلید کیوں ضروری ہے تو یہ ہم اسی میں جواب دیں گے. فرمان جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہم نے حدیث کو شروع کیا اور اسی میں ہم نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی لے کے آئے، اور اسی دونوں فرمان کے مطابق ہم آج تقلید کا وجوب ثابت کریں گے. لیکن فقہاء و علماء میں سے وہ جو اپنے نفس کو محرمات سے بچاتے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے مولا و آقا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسے نیک سیرت اور پاک کردار فقہاء کی عوام کے لیے تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے. اور یہ اوصاف نہیں ہوں گے مگر بعض فقہاء شیعہ میں تمام میں نہیں ہوں گے. بعض ہمارے فقہاء ان اوصاف کے مالک ہیں، پس فقہاء میں سے جو فاسق فجور کی سواری پر سوار ہے وہ فقہاء عامہ کی مانند ہیں. ان سے دین کی کوئی چیز قبول نہ کرنا اور ان کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے. یہ لوگ ہم اہل بیت میں سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس میں زیادہ تر ملاوٹ کرتے ہیں، اور ان کا فسق و فجور ان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ پس وہ ہم سے سنے ہوئے میں تحریف کرتے ہیں، اور ان کی یہ تحریف کاملاً جہالت کی وجہ سے ہے، اور وہ دین کی چیزوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے دین میں نہیں ہے. یعنی جو دین کا حکم ہے اس کو ویسے ہی بیان نہیں کرتے بلکہ تبدیل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دین کی معرفت کم ہوتی ہے، اور ان علماء و فقہاء میں سے کچھ وہ ہیں جو جان بوجھ کر ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تاکہ اسی وجہ سے اراضی دنیا کو حاصل کر سکیں، اور وہ حاصل شدہ دنیا ان کے جہنم کے راستے کا زاد راہ ہوگا. ان علماء و فقہاء میں سے بعض وہ ہیں جو ناسبی ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں کوئی قدح و عیب تلاش کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے. پھر وہ ہمارے علوم و صحیحہ و حقہ میں سے بعض علوم کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا سہارا لے کر ہمارے شیعوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر وہ ہمارے شیعوں اور ہمارے مددگاروں کے سامنے ان پر نقص وارد کرتے ہیں کہ یہ تمہارے ائمہ نے کیا کہا ہے، اور پھر اس میں کئی گنا جھوٹ کا اضافہ کرتے ہیں
اور اس جھوٹ کو ہماری طرف نسبت دیتے ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ پس مسلمان اور ہمارے شیعوں میں سے اطاعت کرنے والے ان کے اس جھوٹ کو اس بنیاد پر قبول کرتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے طرف سے ہے، پس یہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ فقہا و علماء ہمارے کمزور و ضعف شیعوں کے لیے یزید ملعون کے اس لشکر کے زیادہ خطرناک ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر حملہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور ان کے اموال کو چھین لیا تھا اور ان سے مال سلب کیا۔ جو تمام احوال میں اللہ کے بارے میں افضل تھا، جو ان کو ملا وہ ان کے دشمن سے ملا۔ لیکن یہ علماء سو برے جو ناسبی ہیں، انہوں نے علماء حق کے ساتھ شباہت رکھی ہوئی ہے کہ گویا یہ ہمارے موالی ہیں اور ہمارے دشمن کے دشمن ہیں، حالانکہ یہ ہمارے کمزور اور ضعف شیعوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور حق سے روک رہے ہیں۔ اللہ حتماً جانتا ہے کہ یہ عوام فقط اپنے دین کو بچانے چاہتے ہیں اور اپنے ولی کی تعظیم کرتے ہیں، پس وہ ان کو اس قسم کے کفر کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ مومن جو حق سے واقف ہے اس کو ان سے محفوظ رکھتا ہے، پھر اللہ اس مومن کو توفیق دیتا ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے دنیا و آخرت کی خبر کو جمع کر لیتا ہے، اور جو اس گمراہ کرتا ہے وہ دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب کو جمع کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت کے سب سے زیادہ شریر وہ علماء ہیں جو لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں اور وہ ہماری طرف آنے والے راستے کو ڈاکو ہیں اور ہمارے دشمن کو ہمارا ناموں سے یاد کرتے ہیں اور ہمارے القاب ان کو دیتے ہیں اور ان کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لعنت کے حقدار ہیں، اور وہ ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کرامات و عزت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ کی صلوات اور ان کے مقرب ملائکہ صلوات ہمارے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ کے درود و سلام کی وجہ سے ہم ان کے درود سے بے نیاز ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ ائمہ ہدا علیہم السلام ہدا و مصابیح الدجاج کے بعد تمام مخلوق سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا علماء جب وہ نیک و صالح ہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ ابلیس، نمرود، فرعون اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو آپ کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور آپ کے القاب سے آپ علیہ السلام آپ اپنے آپ کو ملقب کر دیتے ہیں اور آپ کے حقوق کو غصب کرنے والے ہیں، آپ کی سلطنت میں وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کے بعد پوری مخلوق میں شریر ترین افراد کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علماء جب وہ فاسد ہو جائیں، کیونکہ وہ باطل کو ظاہر کرتے ہیں اور حق کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے 60 تک ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا
پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کو قلیل قیمت پر فروخت سکے۔ تو امام صادق علیہ السلام کے فرمان سے انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے اور بیان کریں گے اس جو تقلید کا وجوب ہے تو اس کو مکمل کریں گے۔ والسلام یعنی دوسرے پارٹ میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔